بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 60۔ جب آپ کو اچانک قتل کیے جانے سے خوف دلایا گیا تب آپ نے فرمایا، مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے، جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گا۔ اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بھر سکے گا۔ خطبہ نمبر 61۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ لوگ اس دنیا میں آرائش میں ڈالے گئے ہیں، لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے اور اسی میں رہیں سہیں گے۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر سمٹ کر رہ گیا۔ خطبہ نمبر 62۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو، اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تو میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے، اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے اسے آخرت سے بدل لیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا ہے۔ موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساتھ اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہو، کم ہی سمجھنے جانے کے لائق ہے، اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور ہر نئی رات لگاتار کھینچے لیے جا رہے ہوں، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے۔ اور وہ عازم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اس سے اشیاء زاد مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس کے ذریعے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو، جس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اپنی خواہشوں پر قابو رکھے، چونکہ موت اس کی نگاہ سے اوجھل ہے اور امیدیں فریب دینے والی ہیں، اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سج کر اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو، اور توبہ کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اسے تعویق میں ڈالتا رہے، یہاں تک کہ موت غفلت و بے خبری کی حالت میں اس پر اچانک ٹوٹ پڑتی ہے۔ واہ حسرتا کہ اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ ہم اللہ سبحانہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں
اور تمہیں ایسا کر دے کہ دنیا کی نعمتیں سرکش و متمرد نہ بنا سکیں اور کسی منزل پر اطاعت پروردگار سے درماندہ و عاجز نہ ہوں، اور مرنے کے بعد نہ شرمساری اٹھانا پڑے اور نہ رنج و غم سہنا پڑے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔